اکبر ماشاءاللہ. فرحان میاں داماد تاج الشریعہ کا بیان دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی. آج ہمارے بھائی تاج الشریعہ حیات ہوتے تو حجت کو خبیث و کتا بناتے اور مارنے کو لیتے. خبیث ہے تیری اولاد، یہ تیرا سلمان جماعت رضائے مصطفیٰ اور درگاہ اللہ کو بیچ رہا ہے، پاگل ہو گیا. مگر کیونکہ بھائی ہمارا چلا گیا، کوئی کہنے والا نہیں رہا. اب یہ جو کسی لائق نہیں مقادر القضات بنے ہوئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا. 3 کروڑ کے باپ کے جنازے میں کیا آ گئے تو غرور ہو گیا. خبیث کو دماغ خراب ہے. کہتے پھر دنیا بھر میں منا نہیں ہے، ذمہ دار ہے. اب دنیا کہے گی کہ منانی میاں کہہ رہے ہیں حجت بہت بڑا خبیث ہے. اگر مجھے مل جاتا ہے جن ٹھکائی کرتا، دماغ خراب ہے اس کا، خبیث. میرا بھائی تاج الشریعہ ہوتا تو مجھ سے کہتا منانی چچا جان ہو تو پکڑ کے اس کو ٹھکائی کروں، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اور سلمان کا دماغ خراب ہو گیا. سلمان سے لے کے فرحان 2 بیٹی کتے نے دے دی. پتا نہیں، جبکہ سوال میں نے کہا تھا کہ اس کا پھپا خبیث ہے، وہابی ہے، ایک دماغ خراب کا مقتوں کا. اور ہمارے داماد کے اوپر پیلی بھیت میں ریال مصطفیٰ کی صفا خوشامند میں جا کے چڑھ گیا. خبیث پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، مردود کہیں کا. بہت افسوس ہوا. مگر مجھے فرحان میاں کی جو تحریر دیکھ کر کے تھوڑا سا مجھے میرے رنج کو کم اور صدمہ مجھے کم ہوا. ورنہ ہم نے کوئی ایسا کسی کو نہیں چھوڑا. توقیر میاں نے بھی اگر غلطی کری تو ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. سب سے زیادہ ہم نے اس کی رگڑائی کری. کوئی بھی ہو جو حق سے ذرا دور جائے گا اس کو ہم حق پر لانے کی کوشش کریں گے. درگاہ اللہ اسی لیے ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ احمد رضا بریلوی نے اسی لیے بتائی تھی کہ ان دنیا دار کتوں کو تو حوالے کرے. تو کس لائق ہے؟ تو کبھی تمہیں پڑھانی. تیرا باپ تاج الشریعہ منانی سے کہتا تھا تم اس کے چچا جانو، لے کے جاتا تھا پیدل، کبھی جاتا نہیں تھا. بہت بیچارے محمود تحسین ملت پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، پتا نہیں. اور اگر پڑھا ہے بتا کس جگہ سے پڑھا، کون سے تیرے پاس سند ہے اور کس نے تجھے خلافت دی. پاگل ہو گیا، خبیث، دماغ خراب ہے. جب دیکھو تاج الشریعہ کو لے کر کے ان کا تم جھنڈا بن کر کے اور ریال مصطفیٰ مسجد کبیر کو لے کر پیلی بھیت میں لڑائی کرتا ہے تو تیری معلوم تیری بہن وہاں رہتی ہے. اور جا کے پیلی بھیت میں تو انہیں ولیمہ بھی کھا کے آیا. وہی تاج الشریعہ کو حشمتی گھرانہ کہتا تھا کہ ہمارے امیر اہل سنت ہیں، سب کو تو نے خباثت کری. اور آج پیلی بھیت سے لے کر ناگپور تک تو لڑتا پھر رہا ہے. پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہے. اتنا بڑا کمینہ. ہم اس سے پیدا ہیں جو ہمارے والد کا نام مفسر اعظم جیلانی میاں، اسی سے ہمارا تاج الشریعہ پیدا ہے. وہ تاج الشریعہ میں سرکار کے بال نہیں لگے ہوئے تھے. جب تاج الشریعہ جا رہے تھے مصر، اتنی پٹائی میرے باپ نے کری کہ کہاں جا رہا خبیث، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. وہ اختر کی اتنی پٹائی کری، رحمان میاں نے مسجد میں سے نکال کے دھکا دے دیا. سب نے اس کی عزت بتائی کہ کیسی عزت ہوتی ہے. اور تو نے سارے کمینے ایسے پاگل قسم کا داماد رکھ لیے. تیری اس کے اندر رضا شامل ہوگی، تیری رضا کے بغیر وہ نہیں گیا ہوگا. تو نے کہا ہوگا جا. جیسے عابد کو لال بتی ملی ایسے سلمان کو لال بتی ملے. تو کسے لال بتی ملے؟ ہم تو وہ لوگ کہ کوئی پرائم منسٹر آیا تھا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بلایا، ہم نے کہا ہمارے بھیا تاج الشریعہ بولے ہم نے اسے نہیں بلانا، تمہیں بلانا، تمہیں سے ہم لاہور پڑھوائیں گے. تمہیں ہم تمہاری فکر کرتے تو ہمارا پوتا ہے، ہم نے لاہور پڑھا. کوئی تاج الشریعہ نے لاہور نہیں پڑھا. اور تو بھاگ گیا بہڑی، اور آج تو قاضی القضات بنتا ہے. خبیث، کس علاقے تو گنڈا بدلاش خبیث کتا گیا کمینہ. میرے سامنے ہوتا ہے اتنی ٹھوائی تیری خود سے میں ایسا ماروں گا کہ تو ساری سب نکل جائے گی تیری. ہم اس کی اولاد ہیں جس کا نکاح امام اہل سنت امیر المومنین اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی نے پڑھایا، جن کی ہماری اماں مفتی اعظم کی بیٹی ہے، ہمارا والد حضرت صاحب کا بیٹا ہے. کیا ہے تاج الشریعہ؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سریا دریا بریا کریا، کیا رکھا خبیثوں نے؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. دنیا کے کام چل رہے ہیں بغیر تاج الشریعہ کے. سوانی کا کام بغیر تاج الشریعہ کا چل رہا ہے. قبر کا کام بغیر تاج الشریعہ کا چل رہا ہے. عمر کا کام بغیر تاج الشریعہ کا چل رہا ہے. خالد کا
میں نے اس کا کام بغیر تحجی شریعہ کا چلا. ہم اگر عزت سے محبت سے نام لیتے ہیں تحجی اور ان کا کام نہیں چلتا. ارے پاگل ہو گیا تو. یہ کہنا چاہیے من احب شاید اکثر ذکر ہوں, جو جس سے محبت کرتا اس کا اکثر ذکر کرتا. یہ بھی میری محبت کی بات ہے کہ میں تیرا چچا ہوں تو میں تجھے ڈانٹ رہا ہوں. اگر ہوتا تو میرے سامنے تو بغیر پیچھے تجھے نہیں چھوڑتا. تو اپنا دماغ سے بھی رکھ. ہوگا کیسا تحجی شریعت 3 کروڑ تیرے لیے آئے تھے. خدا اعلی حضرت سے لوگ محبت کرتے ہیں. کوئی تحجی شریعہ ہو گیا, کوئی ہو گیا. ہمیں پتا ہے کہ تحجی شریعہ ہمارا بھائی تھا, گودی میں ہمارے کھلاتا تھا, ہمیں پڑھاتا تھا. مفتی اعظم کے دروازے میں لے کے گیا اور کہا میں نے پڑھایا. تو حضرت نے کہا ولایت کی نظر دیکھ رہی ہے, آگے تم سب مر جاؤ گے تو یہ منانی رہے گا دین کا کام کرنے کے لیے. پاگل ہو گیا کم وقت تو خدا سے بلا نہیں ہے, ہماری یہ عزت ہے. میں جاتا ہوں تحجی شریعہ کے مزار پر, سب کو سانپ سونگ جاتا ہے, وہ سب کا کتا بیٹھا رہتا ہے, اور کوئی آ گیا کتا تو یہ نعرہ تکبیر وہ نعرہ تکبیر. ہمیں تو غدر سمجھتا ہے, سب تیری نکال کے رکھ دیں گے. پلی بھیت پہ چڑھ گیا, اس لیے چڑھ گیا وہ غریب تھے, کمزور تھے. اور پھر انہوں نے اپنی شان دکھائی. جو تیرے نام کا اظہری تجھے چاہنے والا عرفان اظہری ملا اس کو ٹھکائی کری دکھا دیا. اگر ان کے سمجھ میں آ رہا تو تم جیسے جانے کتنوں کو پکڑ کے پیٹ دیں, مگر تمہارا لحاظ کرا ان لوگوں نے. تو تحجی شریعہ بنا ہوا کب بغت شہزادے تحجی شریعہ, نہ پڑھا نہ لکھا, دنیا بھر کا گنڈا گردی کرنا. اور آج تو نے قوم کو بیچ ڈالا, خبیث کے بعد بھیج دیا, جسے تمہاری ووٹ کی ضرورت نہیں اس کے بعد تجھے بھیجا, اور تیری رضا کے بغیر گیا نہیں ہے. لہذا تو قاضی قضات فی الہند سے استعفا دے اور جماعت رضا مصطفیٰ تمام خاندان اعلی حضرت کے لوگوں کے درمیان میں استعفا دے اور سارے خاندان کے حوالے کرے. اس کے اندر سبحانی بھی ہوگا, تو بھی ہوگا, منانی بھی ہوگا, سمجھانی بھی ہوگا. تو کہیں کا گھمنڈا نہ ڈالے. تو اتنا پکڑ کر ٹھوکوں گا اگر تو میرے سامنے آیا. کیا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ سالے ہگا ہم تیرا پیشاب تو نے ہمارے اور تجھے گودی میں لے کے ہم گھومتے ہیں, تجھے سالے پڑھانے کے لے کے گئے, اٹھا رہے. راستہ کہہ رہی ہے کہ چچا جان آپ آ جاتے ہیں, یہ اٹھتا نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا اپنے بھائی سے یہ اٹھتا نہیں, میں آتا ہوں. تو وہ کہتے تھے تمہاری وجہ سے شاید اٹھ کے چلا جائے تمہارے لحاظ میں. 2 دن تو مدرسے سے چلا گیا اور میں نے تیری عزت قائم رکھی کہ ہاں کچھ پڑھا ہے. اگر تو نے پڑھا ہے تو کیوں نہیں تیری جامع نوریہ سے دستار بندی کیوں ہوئی؟ سلمان کی امین شریعت کے لڑکے کی دستار بندی کیوں تحجی شریعہ اس میں گئے؟ ہاں اس نے پڑھا تھا اس لیے اس کی دستار بندی کرائی گئی. تو نے پڑھا ہی نہیں تو کوئی تیرا ماموں تحسین ملت ہو یا امین شریعت تجھے خلافت اور تجھے تیری سنت تجھے دے نہیں سکتا. کوئی جاہل کو دے گا؟ تیرا باپ ایسا تھا کہ اپنا جانشین بنا گیا, معلوم ہوتے ہوئے تحجی شریعہ کو بالکل پاگل لڑکا ہے, کسی لائق نہیں ہے جانشین. یہ اقربا پروری ہے, یہ تحجی شریعہ کا عمل صحیح نہیں ہے. آپ نے آپ کو بھوت بنے ہوئے تھے کہ بہت بڑے ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں, وہ خود عمل کا ان کا ٹھیک نہیں تھا. ایک جاہل کو بنا گئے. بنانا تھا تو سلمان کو بناتے جس کی دستار بند ہوئی تھی, وہ ان کا داماد تھا. مگر تو جیسے گدھے کو بنا دیا. اور پھر تو نے اپنی لڑکیاں اور پاگلوں کو دے دی. اور پاگلوں کو دینے کے بعد سبحانی یہ کہتا ہے, سبحانی میاں, کہ تیرا ایک کیا پھپا وہ وہابی ہے, سنت کے خلاف بریل شریف میں کام ہوتا ہے, اور تیرا دماغ خراب رہتا ہے. کیا پھرنا چاہتا ہے تو؟ دماغ خراب کر رکھا ہے تو گنڈا ہے کیا؟ تیرے 3 کروڑ وہ کہاں تیرے باپ کے جو تیرے چچا ڈانٹ رکھ کر ڈالے گھر میں آگ چڑھ گیا. ابھی بابی بیچاری کمزور ہو گئی, اس لیے میں جا کے اس سے نہیں کہتا ہوں. میرا اگر بھائی اتنا زندہ ہوتا, میں اگر اشارہ کرتا تو مجھ سے کہتا پکڑ کے لاؤ, ٹھکائی تیری ہوتی, بہت ٹھکائی ہوتی. ہاں میرا بھائی تو جیسے کتا بنا ہے, پاگل بنا ہے, اور کہتے چچا جان منانی میاں آپ اس کو پڑھانے لے جائیں. میرا تیرے پر احسان ہے, جو کچھ بھی تو نے پڑھا یہ میرا احسان ہے. تو کسی کا کیا احسان مانے گا؟ مغرور ہے, کو مغرور ہو گیا. تیرا باپ کا انتقال ہو گیا, بس 3 کروڑ آ گئے تھے, اب تیرے پیچھے آج کیسی بھت کرا رہا ہے. ایسی تو نے بھت پہلے کرائی. تیری بیٹی انگریزوں کے یہاں جا کے پڑھے تو بھیج دیا ناصر قریشی کو,
اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اجد میاں کی بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ بولے وہ تو انگریز کی اس میں پڑھتی ہیں۔ بولے لو غریبوں کے بچے نہیں پڑھے؟ کیسی بھت تو نے کرائی ٹال ٹھوک میں، زی نیوز میں؟ جب چاہتا ہے تو کم بخت بھت کراتا ہے اس خاندان کی، نہ تو پڑھا نہ لکھا، اور تو نے پاگل بھی رکھنی ہے بھت کرانے کے لیے۔ اور کتنا ناصر قریشی کو افسوس ہوا، اس کے بعد ہم لوگوں کو آج بھی دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ تیری بیٹی تو آپ وہاں جائیں، اور وہاں پر بیٹیاں جائیں تو سلمان صاحب مل گئے کہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، یہ اعلیٰ کی تعلیم ہے۔ پیسے ہو گئے تو کار ہو گئی، کار ہو گئی تو ڈرائیور ہو گیا، ڈرائیور ہے تو بیٹیاں جا رہی پڑھنے کے لیے انگریزی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے تاج الشریعہ، یہ ہے تاج الشریعہ کے اولاد۔ تاج الشریعہ ایک نیک آدمی تھا، چلا گیا۔ الحمدللہ 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 حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من۔ برادران اہل سنت، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی 70، موبائل نمبر 9820672770۔ حضرات گرامی وقار، ابھی واٹس ایپ پہ ایک ریکارڈنگ سننے ملی من مانی میاں کی، معاف کیجئے گا، دل میں تھوڑا بہت احترام تھا اب تک، لیکن اس آڈیو کو سننے کے بعد وہ ساری عزتیں، وہ سارا احترام، اکرام، تعظیم و تکریم اب رخصت ہو گئی ہیں۔ ہم کسی سے بھی اللہ و رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کہ اکثر لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے الفاظ خداوند قدوس و جبروت کے ہیں اور جس کے راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ کام مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے منان رضا خان نے کیا ہے۔ آج 31 جولائی 2021 بروز شنبہ یعنی سنیچر میں یہ ریکارڈنگ جاری کر رہا ہوں۔ اس میں جہاں ان کا رد ہے وہاں اس بات کا بھی خلاصہ ہے کہ مجھے 11 لوگوں سے خلافت ہے، جن میں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بھی ہے، حضور امین شریعت علیہ الرحمہ بھی ہے، حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ تقریباً 8 سال قبل عرس نوری کے موقع پر درگاہ اعلیٰ حضرت میں ان صاحب نے جبراً مجھے عمامہ شریف پہنا کر خلافت دی۔ نہ میں نے اس کی کبھی خواہش کی اور نہ میں نے کبھی اس کا چرچا کیا۔ آج میں ان کی خلافت جو اگر میں باقی رکھوں تو میرے حق میں کھلی آفت ہے، واپس کر رہا ہوں، کیونکہ اب خود یہ بزرگوں کے فیضان سے، ان کی عنایات سے محروم ہو گئے، تو جو خود محروم ہو اس سے وابستگی چہ معنی دارت۔ اور ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ پر دشمنان اسلام کی جانب سے، گستاخان رسول کی جانب سے، صلح کلیوں کی جانب سے حملے تک ہوئے، لیکن حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، منانی میاں کے دل میں جو خباثت تھی، گندگی تھی، جو نہ جانے کتنے برسوں سے ان کے دل میں کوڑ بن کے پنپ رہی تھی، آج وہ زبان پہ آ گئی، اور زبان کا یہ کینسر پھوٹ کر جب نکلا تو عوام کے درمیان آ گیا۔ اس لیے مجبوراً مجھے یہ ریکارڈنگ ڈالنی پڑ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کئی طرح کے الزامات، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، اور زبان تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھجیا تلنے والا، رکشہ چلانے والا
یا چپل سینے والا اس سے بھی گیا گزرا شخص ہے. یعنی زبان کا جو معیار ہونا چاہیے ایک عالم دین کا، خیر عالم تو یہ ہے نہیں، یا پیر طریقت کا، یا کسی دینی رہنما کا، یا کسی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے کا، زبان کا وہ معیار بالکل بھی نہیں ہے. خبیث، کتا، مردود اور نہ جانے سالہ، اور یہاں تک کہ کہتے کہتے یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ و رضوان تک پہنچ گئے. پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اسے خوب صلح کلیوں نے ہوا دینے کی کوشش کی ہے. وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ بھلی، یعنی جو مل جائے بھلا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور قائد ملت اسلامیہ قاضی القضات فی الہند حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد اپنے صوبے کے سی ایم کے پاس گئے. اب عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ یو پی کے اندر یتی نرسنگانند سرسوتی ایک بہت بڑا خبیث شخص ہے جس نے قرآن کریم پر، مقدسات اسلام پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھیٹا کشی کی، نازیبا کلمات استعمال کیے، اور وہیں پر خبیث وسیم رضوی رافضی نے بھی ایسا ہی کام کیا. تو منمانی میاں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر؟ سیدھے تلوار لے کے اس کا سر کاٹنا چاہیے تھا؟ اگر یہی کرنا چاہیے تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو اختیار ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس. اس سعادت سے آپ محروم کیوں ہوئے؟ آپ نے تو ایک چھوٹا موٹا دھرنا بھی نہیں دیا، مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا. اور یہ وہی اسجد میاں قبلہ ہے جنہوں نے بریلی شریف کے اسلامیہ انٹر کالج کے اندر لاکھوں لاکھ افراد کو جمع کر کے اس خبیث کے خلاف دھرنا کیا، جس کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے. اور یہ اسی سال کی بات ہے جب یو پی کے اندر ہر مدرسے میں جنا گنا منا پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا تو رضا کے اس شعر نے آگے بڑھ کر حکومت کے اس غلط فیصلے کو للکارا. ہر معاملے میں جب بھی اسلام پر، سنیت پر، مقدسات اسلام پہ حرف آیا ہے، رضا کا یہ شعر آگے بڑھ کر منہ توڑ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے تو حلوے، مانڈے، پیری، مریدی، اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں. سلمان میاں کا یو پی کے سی ایم کے پاس جانا اسی غرض سے تھا کہ آپ کے صوبے میں آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا بلکہ مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو لگام دی جائے. نہ وہاں تو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ دینا تھا، نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی تھی، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. اس کا وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے. جب وضاحت آ چکی ہے تو اس کے بعد اتنا بھونڈا بیان دینا اور اس قسم کی بکواس کرنا آپ کو زیب دیتا ہے. اور آپ بڑھتے بڑھتے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، انہیں خبیث تک کہہ دیا آپ نے. شرم آنی چاہیے. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خود حضور تاج الشریعہ کے برادر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہو کہ اشتہار کے اندر جہاں دیکھو برادر تاج الشریعہ. یہ تو پہچان ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے بغیر لوگ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں. پہلے کسی شخص کو مارو، بعد میں اسے خلافتیں دو، یہ دوگلا پن آپ کے اندر ہے. تاج الشریعہ اس ہستی کا نام ہے جس میں قرآن و سنت کے فیصلے پہ جو اڑے رہے تو پوری زندگی استقامت سے اس پر ڈٹے رہے. کتنی مخالفت کی آندھیاں چلی، بادل آئے، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی. ایسے ہی دنیا نے ان کی ولایت کا، علم کا، عمل کا، تفقہ فی الدین کا لوہا نہیں مانا ہے. اور ایسے ہی جنازے میں بقول آپ کے 3 کروڑ لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. بہرحال انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کہیں، میں نے سنا، میں واللہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دلی تکلیف ہوئی مجھے. اس شخص کے الفاظ دہرانے تک مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور خدا جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو گئے. بہرحال میں اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں. مجھے اس کے خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی مجھے اس کے خلیفہ کی حیثیت سے نہ جانے. اور میں ہر اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں اور اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں جو اللہ کے سچے ولی، پیارے ولی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہو.
یا ان کے حوالے سے بغض رکھتا ہوں، میں حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دہرا دوں کہ ہم ایسی شریف دلہن ہے جس کا نکاح ایک ہی دولہے سے ہوا ہے، یعنی میرے لیے میرا پیر کافی ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 15 سال سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ہر جگہ دیکھا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کا پابند، صوم و صلات کا پابند، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حضرت کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور حضرت کا مرید بننا میں نے قبول کیا۔ حضرت والا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ارادت میں مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر ہے۔ اب پوری دنیا سے تمہاری مخالفت ہوگی، یہ تمہارے دل کا کوڑ تھا جو تمہاری زبان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ترقیاں عطا نہیں فرماتا ہے، پہلے اس کے لیے کچھ آنا بھی چاہیے، دین کے لیے کچھ کام بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا عمرہ کی چاپلوسی کرنا اور اہل حق کی مخالفت کرنا، پوری زندگی کرتے رہوں گے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ان کی آڈیو سننے کے بعد اتنی دلی تکلیف ہوئی کہ اگر یہ شخص میرے سامنے ہوتا مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ جی ہاں، حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشین حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جن کی ولایت کا سکہ پوری دنیا نے مانا ہے، اپنے ہو یا مخالف ہو۔ جی ہاں، کیا کوئی ولی اپنے بعد قوم کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور انہیں قاضی القضات، وقت کے بہت بڑے علامۃ الدہر کہ جن کے سے بڑے بڑے علامہ کا رشتہ تلمذ ہے، یعنی حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے بنایا ہے۔ جی ہاں، اور تمام اہل علم نے انہیں اپنا قاضی القضات، اپنا قائد تسلیم کیا ہے۔ گنتی کے چند جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکے گا، جو شہرت کے بھوکے ہیں، نام کے بھوکے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں تمام عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ایسی بکواس پہ بالکل دھیان نہ دیں، اسے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان سے مرید تھے تو چونکہ اب خود ان کی ساری خلافتیں ختم ہو گئی، بزرگوں کا سارا فیضان ان کا ختم ہو گیا، ان کے آڈیو کے سارے الفاظ میں دہرا نہیں سکتا۔ سننے کے بعد آپ خود سکتے کے عالم میں رہیں گے کہ یہ کیسی جنون بھری بکواس کی بولی ایک انسان بول رہا ہے۔ ایسی مقدس ہستیوں کے حوالے سے ایک جگہ تو احمد رضا نے بنایا اس طرح کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو لوگ ان سے مرید تھے فوراً کسی متبع شریعت مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند پیر سے بیعت ہو جائے، کیونکہ ان کی بیعت باقی نہیں رہی جب تک یہ اعلانیہ توبہ نہ کریں، یہ کھل کر اپنا اعتراف جرم نہ کریں اور اپنے خبیث الفاظ سے رجوع نہ کریں اور اس پر ندامت کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حیات ظاہری میں، آپ کی امارت میں، آپ کی قیادت میں، آپ کی سرپرستی میں دین کا مسلک کا کام کرتے تھے، اب ٹھیک اسی طرح حضور قائد ملت قاضی القضات سرکار اسجد رضا خان قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت میں ہم متحد ہو کر دین کا، مسلک کا، مذہب کا کام کریں گے، اور ایسے آنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیں گے کہ جنہیں اپنی زبان تک کی حفاظت کرنی نہیں آتی ہے، ایسے لوگ قوم کی کیا قیادت کریں گے کہ جن کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جنت 4 لوگوں کا مشتاق ہے، یعنی جنت کی خواہش ہے کہ 4 قسم کے لوگ میرے اندر آئیں، تو ان میں ایک قرآن کا پڑھنے والا، ایک زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، علماء پر، فقہا پر، صلحاء پر، صالحین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء کاملین پر اس طرح کی زبان طعن کو دراز کرے، بھلا وہ شخص کیسے پیر ہو سکتا ہے، معظم دینی ہو سکتا ہے، دینی رہبر ہو سکتا ہے؟
ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں، بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں، ان کے دورے اپنے علاقوں میں ختم کریں، مرکز اہل سنت سے جڑ جائیں، اطمینان رکھیں۔ حضور تاج الشریعہ نے جنہیں اپنا جانشین بنایا ہے وہی ہمارے قائد ہیں، وہی ہمارے قاضی القضات ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر قادر قائم رکھے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔